السلام علیکم، میرا نام عثمان یوسف زادہ ہے. میں UK کا بورن برٹش پاکستانی ہوں. میں آرٹسٹ ہوں اور ڈیزائنر کا بھی کام کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر میں اپنے آپ کو آرٹسٹ مانتا ہوں. اسی موضوع سے یہ پہلا موقع ہے، پہلا ٹائم ہے، فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمیں اپنا تقریباً کنٹمپری آرٹ سچویشن میں ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ہم اپنی پہچان تقریباً سامنے لے آئیں. تو میرا بہت سیریسلی بہت کافی مشکل اور کافی بڑی ایکزیبیشن ہے، تو بہت بوجھ ہے میرے مجھ پر ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن میں کر رہا ہوں کہ پہلے تو اگر آپ VNA کے اندر جائیں تو وہ بہت ساری بڑی اس کی لابی ہے، تو اس میں بڑی سی ٹیپسٹری ہے، تو 3 بڑی سی ٹیپسٹری آپ کو خوش آمدید کر رہی ہیں. تو وہ اس کا زیادہ تر جو میں ایک تو یہ ہماری پہچان کیا ہے. میں اسی چیز کی دلچسپی ہوں کہ پاکستانی ہونا کیا ہے. تو پاکستانی کیا 1947 پر شروع ہوا تھا، یا بن قاسم سے شروع ہوا تھا، یا موہنجو-داڑو سے شروع ہوا تھا، یا مہر گڑھ سے شروع ہوا تھا. دیکھیں ہمارا اتنا قدیم زبین ہے، اتنی پرانا تقریباً تہذیب ہے، ہم اسی کو صاف کر کے میرے خیال میں کبھی ہمیں کچھ بھی نہیں رہ جائیں گے. ہاں، تو یہی ہمارا میرے لیے جو ہماری مٹی کی کہانیاں ہیں وہ اسی چیز میں شامل کر رہا ہوں. تو جو فگرز میں نے بنائی ہیں کافی مجھے پہلے ایسے میں خود بناتا تھا. یہ فگرز یہ زیادہ تر فلناموں سے پرشین منیچر سے آئی تھی، اور جب میں ادھر آ کے میں نے بنائی تو چند لوگ مجھے ان کو دیکھ کے کہا کہ یہ موہنجو-داڑو کے فگرز کی طرح لگ رہے ہیں. تو چلو میں موہنجو-داڑو کے فگرز میں چل گئے. تو اٹس لائک تو یہ تقریباً ہماری زمین کی کہانیاں ہیں جو چھپی ہیں، کوئی سامنے نہیں آتی، جو اس کو ہمیں موقع ملا ہوا ہے کہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارا بھی حق ہے یہ بہت ساری پرانی تہذیب پر. جیسے ہو گیا بیونسے یا لیڈی گاگا یا اور یہ دنیا میں بڑی ہستیاں ہیں. تقریباً یہ تو ایک ذریعے سے مارکیٹنگ ہو جاتا ہے، ہاں، کہ فلاں بندہ میرے کپڑے پہن لیا. تو لیکن مجھے اتنا بھی شوق نہیں ہے اس چیز کا، لیکن وہ اچانک ایسے ہی آ گئی میرے سامنے. مجھے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فیشن سے بھی اتنی دلچسپی نہیں ہے، بیکاز فیشن کا میں اپنے آپ کو جب میں کپڑے بناتا ہوں یا کاسٹیومز بناتا ہوں، میں اپنے آپ کو فیشن ڈیزائنر نہیں کہلاتا، میں اپنے آپ کو گارمنٹ میکر کہلاتا ہوں. کہ اسی میں کافی مسائل ہیں فیشن انڈسٹری میں. سب سے بڑا ویسٹفل انڈسٹری یہی ہے، جو پیٹروکیمیکلز، جو پولی ایسٹر کے جو زیادہ تر جو بھی فائبرز آتے ہیں، واشر ویئر، یہ ان کی ملاوٹ تقریباً یہی ہمارے ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہے. میں واپس جا رہا ہوں، میری جو ایکزیبیشن ہے تو یہ موہنجو-داڑو سے شروع ہوگی اور کلائمیٹ کرائسس پر ختم ہوگی گارڈن میں. تو اور درمیان میں ایک ہجرت کا مقبرہ ہے. تو ہجرت کا مقبرہ ہے، وہ اس کی تقریباً وہ سیرامکس کے ذریعے اس کو میں پیش کیا ہوا ہے کہ وہ تقریباً ایک پنجابی میں یا نارتھ میں تو وہ پانڈ کہہ دیتے ہیں، یہاں پوتلی کہتے ہیں. ہاں، تو وہ تقریباً کیا یہ زیادہ بیگ سے پہلے، پلاسٹک کنٹینر سے پہلے وہ کسی کپڑے میں چیز باندھ کے، ہاں، وہ آسانی کے ساتھ کدھر آپ اٹھا کے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ کو، ہاں، تو یہ رکھ سکتے ہیں یا اس کو حفاظت کے ساتھ. یہ کیونکہ یہ اس کو بند کرنا یہ بھی میری نشانی ہوتی ہے بیسیکلی، بیکاز میں آپ کو نہیں دکھانا چاہتا کہ میرے پاس کیا ہے، یہ چیز جو چھپی ہے. تو اٹس دس آئیڈیا آف ہجرت. اینڈ دین بعد میں جب آپ گارڈن میں جائیں گے تو وہاں میں نے ابھی کشتی بنائی ہے ابراہیم ہیٹری میں، تو چھوٹی سی ہے 9 فٹ والی، لیکن اس کا اور میں نے اس کو پینٹ میں نے بلیک کیا ہے.
تو اسی میں یہی ہے کہ یہ ہمارا ڈیولپنگ کنٹری ہے پاکستان، اور زیادہ تر جو آلودگی، پولوشن، گلوبل ایمیشن جو آتے ہیں زیادہ تر دے کم فرام دا ترقی یافتہ، دا ڈیولپڈ کنٹریز. تو اثر جو ہوتا ہے انہی ملکوں پہ، غریب ملکوں پہ ہوتا ہے زیادہ تر، بیکاز یہ کنٹریز زیادہ تر ایکویٹر کے لحاظ سے جیوگرافکلی لوکیشن ان کی تقریباً گلوبل ساؤتھ میں ہے. تو یہ کافی ہر چیز مجھے لنک ہے. تو جو میں ٹھیک ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ میں نے فلاں کو ڈریس کیا ہے، یہ کر رہا ہوں، پر میرے کام میں ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ تقریباً لوگوں کو کسی اور طرح کا سوچ پھیلائیں. دیکھیں، میں شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میں پاکستان کی پہچان باہر ملک میں کر رہا ہوں. اور تھینک یو ویری مچ پاکستان. یہی ہے، اسی زمین سے میرے پیرنٹس آئے، تو ان کی اور یہ دور نہیں ہے میرے لیے، بہت قریب ہے. سو تھینک یو.